ایک اور حدیث میں ایک صحابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحال المرتحل، یعنی وہ مسافر جو منزل پر اترتے ہی سفر شروع کر دے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن ختم کرتے ہی فوراً دوسرا قرآن شروع کر دے، ایک دن کا بھی وقفہ نہ کرے۔ رمضان میں تراویح کی آخری رکعت میں جو قرآن شروع کر کے المفلحون تک پڑھنے کا رواج ہے، جو دوسرا قرآن شروع کر کے المفلحون تک پڑھنے کا رواج ہے، وہ در حقیقت اسی حدیث کی وجہ سے، مگر وہ حافظ بڑا ہی کم نصیب ہوگا جو المفلحون پر پہنچ کر 11 مہینوں کے لیے قرآن چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے آگے دوسرے رمضان ہی میں پڑھتا ہے۔ یہ بڑی حرمان نصیبی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ خود تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں یہ سعادت رکھی ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، انہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور خود تلاوت کرنی چاہیے۔ اپنے پڑھنے میں جو انوار و برکات اور فوائد ہیں وہ سننے سے بہت زیادہ ہیں۔ البتہ خود تلاوت کر کے کبھی ریکارڈنگ بھی سنے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں، اور صاف یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی ہے، اس میں 2 حکمتیں ہیں۔ ایک وہ جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ 7 آیتیں کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا یاد کرنا کچھ مشکل نہیں۔ 7 ہی تو آیتیں ہیں، جن کا حافظہ کام نہ کرتا ہو وہ بھی ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہوں، وہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ نماز میں اس سورت کو 7 وقفوں میں پڑھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ فاتحہ کو 7 وقفوں میں پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے کہ صرف 2 وقفوں میں یا 3 وقفوں میں پوری سورت ختم کر دی، یعنی الحمد سے لے کر نستعین تک ایک سانس میں، اور اہدنا سے آخر تک دوسرے سانس میں، یا الحمد سے لے کر یوم الدین تک ایک سانس میں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین دوسرے سانس میں، اور اہدنا سے لے کر وَلَا-الضَّالِّينَ تک تیسرے سانس میں، جیسا کہ آج کل قراء کا عام طریقہ چل پڑا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آیتیں الگ الگ پڑھ کر لوگوں کو بتلایا کہ اس طرح حضور ہر آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ غور کیا جائے سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا قدرتی طریقہ یہی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اس کی ہر آیت سائل کی زبان سے نکلی ہوئی ایک صدا ہے۔ جب ایک سائل کسی کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی مدح و ثنا کر کے مطلب عرض کرتا ہے، تو وہ ایسا بالکل نہیں کرتا کہ ایک مقرر کی طرح مسلسل تقریر کرنا شروع کر دے اور ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ جائے، بلکہ طلب و نیاز کے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک بات کہتا ہے۔ مثلاً کہے گا، آپ فیاض ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کی سخاوت کی دھوم ہے، اگر آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سائل ان میں سے ہر بول دوسرے بول سے الگ الگ کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر کہے گا۔ بلا شبہ ان میں سے ہر جملہ باعتبار مطلب کے دوسرے سے ملا ہوا ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بات ایک ہی جملے میں پوری نہیں ہو جاتی، لیکن وقف و اتصال کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے۔ طرز خطاب کا ادا شناس جانتا ہے کہ زور کلام اور حسن تخاطب کے لیے کہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ الغرض مسلمانوں کو ان سنگین حالات میں بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی نعمت دے رکھی ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام دولتیں ہیچ ہیں،
لہٰذا تم دنیا داروں کے ٹھاٹھ اور ان کی شان و شوکت کی طرف رشک بھری نگاہیں مت ڈالو۔ دراصل یہ بات کہنی ہے مسلمانوں سے، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہی ہے۔ اگر مسلمانوں کو مخاطب بنا کر کہی جاتی تو ممکن تھا کہ ان کے دلوں کو دھکا لگتا۔ قربان جائیے پروردگار عالم کی مہربانیوں کے، اپنے پیارے بندوں کی کس طرح دلداری فرماتے ہیں، اپنے رسول کو مخاطب بناتے ہیں جن کے بارے میں اس بات کا شبہ تک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رشک بھری نگاہ ڈال سکتے ہیں۔ وہ اس طرح بالواسطہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو یہ ہدایت دیتے ہیں۔ دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ آپ ان تکذیب کرنے والوں کے حال پر نہ کھڑیں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن کیوں سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں کو اپنی خوبیاں کیوں سمجھ رہے ہیں۔ وہ جس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو ساتھ لیے جا رہے ہیں اس کا یقینی انجام ہلاکت ہے۔ پھر جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے، ان کی اصلاح پر محنت کر رہا ہے، اس کی مخالفت میں وہ ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ ان تمام فکروں میں نہ پڑیں، تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہیں۔ معاندین کے غم میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں، معاندین کے غم میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں۔ آپ کی شفقت و ہمدردی کے مستحق مومنین ہیں، آپ اپنا بازو ان کے لیے پھیلا دیں، ان کے ساتھ ملاطفت، محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ پرندہ جس طرح اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، آپ مومنین کو اپنی شفقتوں اور رحمتوں میں ڈھانک لیں۔ آپ کی توجہات کے واقعی حقدار یہی نیک مسلمان ہیں۔ رہے وہ جو دین سے بے پرواہی برتتے ہیں، جو دین سے بے پرواہی برتتے ہیں، آپ ان کی فکر میں نہ پڑیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ یعنی میں تبلیغ کا فریضہ ادا کر چکا ہوں، پوری دل سوزی کے ساتھ ادا کر چکا ہوں، اور اب تمہیں صاف آگاہی دے رہا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ اگر تمہاری یہی روش رہی تو وہ دن دور نہیں جب تمہیں اپنی تکذیب و شرارت کے عواقب سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کو جو آگاہی دے دی ہے وہ ایسے عذاب کی ہے جیسا ہم نے باہم قسم کھانے والوں پر نازل کیا تھا۔ انا کفیناک المستہزئین، بلکہ یہ اوپر والی آیتوں کا ترجمہ نہیں ہوا۔ وقل انی انا النذیر المبین، اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ تنبیہ یا یہ عذاب جسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی۔ کما انزلنا علی المقتسمین، مقتسمین کے معنی تقسیم کرنے والے اور حصہ بکھیر دینے والوں کے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ قسم کھانے والوں سے کیا ہے۔ اہل مکہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکیں گے، اس معنی کی بھی گنجائش ہے۔ نیز آیت نمبر 91 میں قرآن کا ترجمہ اللہ کی کتاب سے کیا گیا ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں شامل ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے صرف قرآن مجید مراد لیا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے، سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے حصے بکھرے اس طرح کیے تھے کہ اس کے جس حکم کو چاہتے مان لیتے اور جس کی چاہتے خلاف ورزی کرتے تھے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے، عما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان سنا دو، جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ انفرادی طور پر تبلیغ فرماتے تھے۔ انا کفیناک المستہزئین، یقین رکھو ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گڑھ رکھا ہے۔ فسوف یعلمون، چنانچہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس سے مراد موت ہے، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیں۔ یہ جو آخری دو آیتیں تھیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، داعی کی دل تنگی کا علاج ذکر اور عبادت اس میں قرار دیا گیا ہے، یعنی داعی کی دل تنگی، کوفت اور تکان کا علاج تسبیح و تحمید، ذکر، نماز، سجدہ اور عبادت الہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے دل مطمئن اور قلب منشرح ہوتا ہے اور فکر و غم دور ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے داعی کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ مزاحمتوں کے پرواہ کیے بغیر اس خدمت میں ڈٹا رہے جس میں رب العالمین کی رضا ہے۔ یہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ تدبیریں بطور علاج ہیں تو جس طرح مرض دور ہو جانے کے بعد علاج موقوف کر دیا جاتا ہے، داعی بھی 100% کامیابی کے بعد یہ عبادتیں موقوف کر دیں۔ چنانچہ بعض صوفیہ کو یہ وسوسہ لاحق ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلوک میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ اس کے بعد تکلیفات شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ آیت پاک کے آخری حصے نے ان خیالات کا قلم کما کر دیا۔ ارشاد ہے یہ عبادتیں اس وقت تک کرتے رہیے کہ آپ کو یقینی بات یعنی موت آ پہنچے۔ معلوم ہو کہ موت سے پہلے قطعاً کوئی حالت پیش نہیں آتی، ایسی کوئی حالت پیش نہیں آتی جس میں تکلیفات شرعیہ ساقط ہو جائیں۔ تکلیفات شرعیہ موت ہی پر ساقط ہوتی ہیں۔ یقین کے معنی یہاں موت کے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اور بھی یقین موت ہی کے معنی میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اور بھی یقین موت ہی کے معنی میں آیا ہے۔ سورۃ المدثر کی دوسرے رکوع میں آیت آئی ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اس آیت میں تصوف کا وہ حال جسے یقین کہا جاتا ہے ہرگز مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب ان آیت کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمَا خَلَقْنَا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے، السماوات والارض، آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر با مقصد، وان الساعۃ، اور یقیناً قیامت، لآتیۃ، البتہ آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، فاصفح، پس درگزر کیجئے، الصفح الجمیل، درگزر کرنا خوبصورت، ان ربک، بے شک آپ کے پروردگار، هو الخلاق، وہ بار بار بکثرت پیدا کرنے والے، العلیم، ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتیناک، عطا فرمائی ہم نے آپ کو، سبعاً، 7 یعنی آیتیں، من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی، والقرآن، اور قرآن یعنی پڑھنے کی کتاب، العظیم، عظیم یعنی بڑے رتبے کی، لا تمدن، نہ پساریے آپ، عینئی کا، اپنی آنکھیں، الی ما، ان چیزوں کی طرف جو متعنا بھی، برتنے کو دی ہیں ہم نے، ازواجن، کئی قسم کے لوگوں کو، منہم، ان میں سے، ولا تحزن، اور نہ غمگین ہوں، علیہم، ان پر، واخفض، اور جھکائیے، جناحک، اپنا بازو، للمؤمنین، مؤمنین کے لیے، وقل، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، انا النذیر، انی، بے شک میں، انا، میں، النذیر، ڈرانے والا ہوں، المبین، صاف صاف، کما، ایسے عذاب سے،
جیسا انزلنا اتارا ہم نے علی المقتسمین باہم قسم کھانے والوں پر یا تقسیم کرنے والوں پر، الذین جن لوگوں نے جعلوا کیا القرآن قرآن کو یا پڑھی جانے والی کتاب کو عضین ٹکڑے، فوربک تیرے رب کی قسم لنسألنہم البتہ ضرور باز پرس کریں گے، لنسألنہم البتہ ضرور باز پرس کریں گے، اجمعین باز پرس کریں گے ہم ان سے، اجمعین سب سے، عما ان حرکتوں کے متعلق، کانو جو وہ یعملون کیا کرتے تھے، فاصدع لہذا صاف صاف سنا دیجئے، بما تؤمرو صاف صاف سنا دیجئے، بما تؤمرو وہ بات جس کا حکم دیے گئے ہیں آپ، وَأَعْرِضْ اور منہ پھیر لیجئے عن المشرکین مشرکوں سے، انا یقیناً ہم کفینا کا بچا دیں گے آپ کو، المستہزئین ٹھٹھا کرنے والوں سے، الذین جو لوگ یجعلون ٹھہراتے ہیں مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہًا آخر معبود دوسرے، فسوف سو ان قریب یعلمون جان لیں گے وہ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم، انکا کہ آپ یضیق تنگ ہوتا ہے صدر کا آپ کا سینہ، بما ان باتوں سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، فسبح سو پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی، وکن اور ہو جائیے من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، واعبد اور عبادت کیجئے ربک اپنے رب کی، حتیٰ یأتیک یہاں تک کہ آ جائے آپ کو الیقین یقینی بات یعنی موت۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیتوں کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔